اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 132 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہے اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ کلن کا ذکر آیا، سب کے درجے، جنتیوں کے اپنے درجے، اور آج یہ اتفاق سے الحمدللہ ہم نے وہ حدیث بھی دیکھی تھی دعا کے ضمن میں کہ جنت کے 100 درجے ہیں۔ تو سب جنتی ایک درجے کے نہیں، سب جہنمی ایک درجے کے نہیں، تو مومن ہو کافر ہوں سب کے درجے ہیں۔ ایک ایک عمل سے ہو سکتا ہے کہ درجوں میں فرق واقع ہو جائے، تو یہ عمل سے ملنے والے ہیں، عمل سے۔ جنت کے درجے خواہش سے، تمنا سے، خوابوں سے نہیں ملیں گے۔ عملو پہلے بھی آیا اور یعملون پھر دوبارہ بھی آیا، تو چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی انسان کمتر یا بیکار نہ سمجھے۔ اور یہ شیطان کی میتھڈالوجی ہے، نیکیوں کو بالکل گھٹیا بنا کر دکھاتا ہے، کہتا ہے سو واٹ، اتنی سی نیکی ہے، کیا خیال ہے تمہارا، فلاں کو پانی پلانے سے جنت میں چلی جاؤ گے تم، یہ خالی راستے سے پتھر ہٹانے سے جنت میں چلے جاؤ گے تم، بیکار ہے، ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم، اس سے کوئی نہیں جنت میں جاتا۔ تو جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ود ان ریچ ہیں وہ ہم سے ضائع کروا دیتا ہے نگلیکٹ کی وجہ سے، اور چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو بھی کم کر کے دکھاتا ہے، کہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے، کر لو کوئی بات نہیں۔ تو چھوٹی نیکیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، مت کرو بیکار ہے۔ چھوٹے گناہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، اتنا صحیح تو ہے، سو واٹ، ہم تو کہہ تو رہے ہیں نا، صرف ہم تو ہمدردی سے کہہ رہے ہیں کہ ہائے بیچاری کتنی موٹی ہو گئی ہے، کتنی ہمدردی کر رہے ہو، کہنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے، کہہ دو بس، ٹھیک ہے، ڈسکس کر لو تھوڑا سا اس کو، ایسی باتیں سکھاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک ایک عمل سے جنت دوزخ کے درجوں کا فرق ہو جائے گا۔ ترقی درجات کی انسان کوشش کرتا رہے، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، اتنا سا بھی غافل نہیں ہے اللہ تعالیٰ عما یعملون، جو تم عمل کرتے ہو۔ پیچھے بھی پڑھا تھا ہم نے، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہو یدرک الابصار، اللہ نگاہیں پا لیتا ہے۔ کس نیت سے دیکھا تھا، گناہ کی نظر تھی یا ثواب کی نظر تھی، ماں باپ کو اریٹیشن سے دیکھا تھا یا پیار سے دیکھا تھا، اس پر بھی فرق پڑ جائے گا۔ ٹیمپٹیشن ہو رہی تھی، نظر نیچی کر لی تھی، اس پر بھی اجر ملے گا۔ ٹیمپٹیشن کے آگے گیو ان کر دیا تھا، حرام کو خوب نظر جما کے دیکھ لیا تھا، اس پر بھی گناہ ملے گا۔ ایک ایک چیز، ذرہ ہم نے پڑھا ہے نا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرے کے برابر خیر، ذرے کے برابر شر، جو کیا ہوگا سب دکھا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے میں لوگوں کو سمجھنا آتا ہو، آج جو کہ ویڈیوز ہیں ہمیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس پر یقین کرنا، میرے اور آپ کے لیے۔ کوئی کہتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، کہتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے، ایسے کرتا ہے وہ بھی ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ ایک ایک انفلیکشن جو ہے وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے کہ لہجے میں تاثر کیا تھا، چہرے پر کیا تھا، ناگواری تھی، اریٹیٹ ہو کر غریبوں سے بات کری تھی، ایک ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیزیں، بڑی باتوں کا تو کہنا ہی کیا۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ بڑے لوگوں کی بڑائی بڑے بڑے کاموں میں نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہوتی ہے۔ تو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں چننا شروع کر دیں۔ ایک کوئی نظم بھی ہے کہ جو گڈ ڈیڈز ہیں یہ ہمارے قدموں کے آگے پھولوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، جو چاہے پک کر لے، جو چاہے اپنا دامن نیکیوں سے بھر لے۔ امیجن کریں کہ چل کے ہم جا رہے ہیں، کہیں ایک پھول پڑا ہے، کہیں دوسرا پڑا ہے، کہیں تیسرا پڑا ہے، ہم اس کو جمع کرتے جائیں، شام کو پورا گلدستہ بن جائے گا۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا، لہجے کی مٹھاس کا، چہرے کے تاثر کا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا، ان کو نہیں نگلیکٹ کریں۔ جو مسلمان ملک میں رہنے والے لوگ ہیں، فون ان کا آتا ہے، ہیلو کہنے کے بجائے السلام علیکم کہہ دیں۔ چھوٹی سی نیکی کتنی کام آئے گی، جب ذرہ ذرہ تل رہا ہوگا تو سلام تو منیمم 10 نیکیاں ایڈ کر دیتا ہے اعمال نامے کے اندر۔ کسی کے لیے فیسیلیٹیشن کر دی، کوئی کسی کے آگے ڈش ہی کھسکا دی، ہم نے اپنی امی کی پلیٹ میں کھانا ہی ڈال دیا،
شوہر نے بیوی کی پلیٹ میں کھانا ہی ڈال دیا. چھوٹی چھوٹی نیکیاں. کھانا سامنے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ برکت دے ہم سب کے رزق میں ڈھیر کھانا ہے, بنا ہوا گوشت ہے فار ایگزامپل, بہت مزے کی بریانی ہے, لیکن امیجن کریں کہ آپ کا بھائی یا آپ کا بچہ یا آپ کا شوہر اپنے ہاتھ سے آپ کی پلیٹ میں ڈال دے, کیسا لگے گا؟ زیادہ خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میرا چھوٹا بھائی کرتا ہے ایسے, کھانا کھانے کبھی بیٹھتے ہیں, ہمیشہ تو نہیں, کبھی کہے گا اچھا آپا میں آپ کو اچھی سی بوٹی ڈھونڈ کے دیتا ہوں. اب آپا کے اپنے بھی ہاتھ ہیں, میں بھی نکال کے لے سکتی ہوں بوٹی اپنی, لیکن جب وہ ڈھونڈتا ہے اور پھر نکال کر میری پلیٹ میں ڈالتا ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے. تو کیا اس کو اجر نہیں ملے گا اس کے اوپر؟ وہ تو ایسے ہی کر رہا ہے کرٹسی کے طور پہ. لیکن یہ ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر ایک کے درجے ہیں عمل کے لحاظ سے. ایک لفظ ایسا کہہ دیا کسی کا دل کھل گیا, ایک لفظ ایسا کہہ دیا کہ دل پر چھریاں چل گئیں, بجھ کے رہ گیا انسان. اب بعض دفعہ لوگوں کی زبان میں کاٹ ایسی ہوتی ہے, چن کر ایسا لفظ استعمال کریں گے کہ لگتا ہے کہ دل پر کسی نے چیرا لگا دیا ہے. تانا اسی کو تو کہتے ہیں, لگتا ہے چبا دیا ہے نیزہ. الفاظ کے انتخاب کو دیکھ لیں, کوشش کریں کہ نرم سے نرم الفاظ استعمال کریں. چہرے کے تاثر کو دیکھیں, سلام میں ابتدا کریں, غیبت کے لیے ایک لفظ منہ سے نہ نکالیں. 2 نفل ایکسٹرا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں. اپنے رکوع میں, اپنے سجدے میں 3 دفعہ تو ہم سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہی ہیں, 5 دفعہ کر لیں. کتنا ٹائم لگ رہا ہے مجھے بتائیں, کتنا انویسٹمنٹ ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہے. فجر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیا. زمین بھر کے گناہ اگر ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دے گا. کتنا ٹائم لگتا ہے اس کے اندر؟ کچھ بھی تو نہیں. چلتے پھرتے جو ہم وقت لگا رہے ہوتے ہیں اس کو کیسے انویسٹ کر سکتے ہیں؟ تو گناہوں سے, چھوٹے گناہوں سے بھی ہوشیار رہیں, نہیں کریں ان کو, ہلکا نہیں سمجھیں ان کو, اور بڑے گناہ, بڑی نیکیوں کے ساتھ ساتھ چھوٹی نیکیوں کے بارے میں بھی ہم لالچ کریں, طمع رکھیں. چھوٹی چھوٹی نیکیاں چلتے پھرتے جو کر سکتے ہیں کریں. بسم اللہ پڑھ کر کھانا, یہی بھول جاتے ہیں ہم. نہیں, یہ بھول جائیں, ہم کہتے ہیں چوئنگم بھی تو کھا رہے ہیں, الائچی تو ڈالیے. بسم اللہ کہنے میں کیا جاتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگ رہا, کوئی ایکسٹرا آپ کو رکنا نہیں ہے, یہ نہیں کہ ڈائیورژن لینا ہے زندگی سے اور بہت اہم کام رہ گیا ہے. چلتے پھرتے کی نیکیاں, وہ جو ہم بات کریں گڈ ڈیڈز اسکیٹرڈ بینیتھ آر فیٹ لائک فلاورس, ہمارے پیروں میں پھولوں کی طرح بکھری ہوئی ہیں. تو کانٹے کیوں اٹھاتے ہیں ہم؟ کیوں نہیں پھول جمع کر لیتے؟ اور اللہ کسی چیز سے غافل نہیں. اپنے ماں باپ کو پیار کی نظر سے دیکھ لیا ہم نے, اللہ غافل نہیں ہے. کیا پتہ, امی کو تو پتہ بھی نہیں چلا بیٹی کس نظر سے دیکھ رہی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھتا ہے. اور کیوں نہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا. وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ, تمہارا رب بے نیاز ہے, مہربانی اس کا شیوا ہے. آپس میں اچھا معاملہ کرو گے, اللہ کو تو نہ تمہارا پیار چاہیے نہ تمہاری ہمدردی, اس کا کیا سنور جائے گا یا کیا بگڑ جائے گا؟ تمہارے لینے دینے سے کچھ نہیں, ہر چیز تمہارے لیے ہے. بیک وقت الغنی ہے اور بیک وقت رحمت والا ہے. سب اس کا انکار کر دیں, ایک بات بھی نہ مانیں, اس کا کچھ نہیں بگڑتا. سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑیں, اللہ اللہ کی مالا جپنے لگ جائیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. رسول کو بھیجا, کتاب نازل کری, اس لیے نہیں کہ اس کا کام اٹکا ہوا ہے کوئی, اس کی رحمت ہے کہ لوگوں کا بھلا ہو جائے. سب مخلوق اس کی محتاج ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں. مانے یا نہ مانے, کافر نہیں مانتے کہ اللہ کے محتاج ہیں. سو واٹ ڈفرنس ڈز دیٹ میک؟ ان کے منع کرنے سے حقیقت تو نہیں بدل جائے گی. ذو الرحمہ ہے, بہت رحمت والا ہے اللہ. کیسے؟ دیکھ لیں دنیا کو, آنکھوں والے زیادہ ہیں, اندھے کم ہیں. پیٹ بھرے زیادہ ہیں, بھوکے کم ہیں. صحت مند زیادہ ہیں, بیمار کم ہیں. اگر ہر انسان کو بھی ہم کہیں کہ ہر انسان کو, جو کہ اول تو نہیں ہے ایسے, ہم یہ اگر کہیں کہ ہر انسان کو ایٹ لیسٹ ایک بیماری لاحق ہے, تو 100 صحتیں بھی تو ہیں. آنکھیں ٹھیک ہیں, کان ٹھیک ہیں, سکن ٹھیک ہے, اسٹمک ٹھیک ہے, چلو بلڈ پریشر ہی تو ہے نا, یا چلو باقی ساری چیزیں ٹھیک ہیں, چلو خالی کولیسٹرول ہی تو ہے نا, باقی سارا کچھ ٹھیک ہے, خالی ڈائبٹیز ہی تو ہے نا.
چل رہا ہے، پھر رہا ہے، سو رہا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ امنیزیا بھی ہو جائے اور انسومنیا بھی ہو جائے اور ہارٹ اٹیک بھی ہو جائے اور کینسر بھی ہو جائے، سارا تو نہیں ہوتا کسی کو اکٹھا. تو رحمت زیادہ ہے اللہ کی، ذو الرحمہ ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے کافر اپنا حق سمجھتے ہیں کہ آف کورس کرے گا رحمت. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہاں سو واٹ، پیدا کیا تو کھلائے گا کیوں نہیں؟ کوئی حق تھا تمہارا پیدا ہونا؟ کوئی حق جتایا ہے تم نے اللہ کے اوپر؟ یاد رکھ لیں اللہ پر کسی مخلوق کا کوئی حق نہیں. ہم صرف پوزیشن ہیں، ہم صرف ملکیت ہیں اللہ کی، اور عبد کا اور غلام کا اور پوزیشن کا کوئی حق نہیں ہوتا مالک کے اوپر. جو اللہ نے دیا رحمت ہی رحمت. یہ جو سانس ہے میرا کوئی رائٹ نہیں ہے، میں نے ارن نہیں کیا یہ سانس اپنا. جو گھر جا کر ہم کھانا کھائیں گے یہ کوئی ارن نہیں کیا ہم نے، اللہ کی رحمت ہے. ہیوملٹی آتی ہے انسان کے اندر، عاجزی آتی ہے اللہ کی رحمت کا سوچ کے کتنا دیتا ہے میرا رب. کیسے کوئی اترا سکتا ہے جو پتہ ہے اس کو کہ میں خود اپنے رب کی رحمت کی فقیر محتاج ہوں، میرا اپنا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا ہے. تو کیسے کوئی اترائے گا؟ کیسے کوئی فخر کرے گا اپنے اوپر؟ کیسے کوئی شو آف کرے گا؟ اس کے اندر تو عاجزی آئے گی کہ میرے رب کی رحمت ہے جو اس نے دیا. لیکن کافر بہرحال اللہ کی رحمت کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں، اپنا رائٹ لیتے ہیں. سب کو بتا دیا کہ اللہ کی رحمت کو اسی کمزوری مت سمجھنا. اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھا کر تم بغاوت سرکشی پہ مت آمادہ ہو جانا. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے. نو بڈی از انڈسپینسیبل. اللہ کی رحمت سے تم نے فائدہ اٹھا کر اور اس کے خلاف بغاوتیں اگر کیں تو پھر تمہارے گناہوں کا پیمانہ بھر جائے گا. اور جس قوم کے گناہوں کا پیمانہ بھر جاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمت سے اٹھا کے دور پھینک دیتا ہے، اور کوئی دنیا میں کمی نہیں ہوتی. نو بڈی از مسڈ. وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے جس طرح اس سے پہلے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پیدا کر کے اس گیپ کو بھر دے گا. کوئی خلا، کوئی ویکیوم نہیں رہا کہ اچھا قومیات چلی گئی ہو، اب تو دنیا جو ہے وہ تو بالکل سونی ہو گئی، سناٹا چھا گیا. کچھ نہیں ایسا ہوتا. اپنی زندگی میں دیکھ لیں، ہمارے اپنے کتنے پیارے چلے گئے دنیا سے. کوئی نہ کوئی جگہ اس کی آئی جاتا ہے نا، کوئی اور محبت اس کی جگہ آئی جاتی ہے، ریپلیس ہو ہی جاتے ہیں. نو بڈی از انڈسپینسیبل. کروڑوں آئے اور کروڑوں چلے گئے، سب اپنی قبروں میں چلے گئے، اور دنیا کی حسل بسل اسی طرح موجود ہے. ایک اور اس میں آپ دیکھیں، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اللہ نے فرمایا اور تمہارے بعد جس کو چاہے اللہ آباد کر دے. ایک کم کو آپ دیکھ لیں کہ یہاں پر بہرحال سورۃ الانعام میں خطاب کفار ہی سے ہے. بات کی تھی نا ہم نے کہ کفار پر، مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا ہے اللہ نے سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف کے ذریعے سے. تو جہاں بھی کم کی ضمیر ہم دیکھیں، خطاب دیکھیں، سمجھ جائیں کہ اس میں خطاب کس سے ہے. سورت کی سینٹرل تھیم ذہن میں رکھیں، کس سے خطاب ہے؟ مشرکین عرب سے خطاب ہے. جی ہاں. تو یہاں کہا کہ اللہ چاہے تو اے مشرکین عرب، اللہ تم سب کو لے جائے اور تمہاری جگہ جس کو چاہے آباد کر دے. ماں من بعدکم ما یشاء. ماں بے عقل مخلوق کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقل والی مخلوق کے لیے من استعمال ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ترقی پر نہ اترائے، نہ عقل پہ فخر کرے. اللہ بے عقل مخلوق کو بھی بسا سکتا ہے، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. مسیح علیہ السلام نے ایک جگہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہا تھا تم اس بات پر گھمنڈ نہ کرو کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو. میرا خداوند چاہے تو ریگستان کے ذروں سے ابراہیم کے لیے اولاد کھڑی کر دے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. اللہ چاہے تو جانوروں سے اپنے دین کا کام لے لے. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو کہ تم کام نہ کرو گے تو کوئی کام نہ کرے گا؟ اللہ کا کام اٹک جائے گا کیا تمہارے نہ کرنے سے؟ اگر تو وہ روایات صحیح ہیں، خیر بہرحال بہت بڑا کوشچن مارک ہے ان روایات کے آگے، لیکن بالفرض اور اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں. جو رب اپنے نبی کی حفاظت مکڑی کے جالے سے اور کبوتروں کے انڈوں سے کر سکتا ہے، وہ کیا میرا اور آپ کا محتاج ہوگا؟ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ.
اللہ کے لشکروں کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بعض دفعہ انسان اپنے آپ کو نا بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے ہم کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو نہ ہوگا. اللہ نے کہا چھوڑو، تمہاری جگہ اللہ جس کو چاہے اٹھا دے. جیسے تمہیں بھی تو اٹھایا ہے نا کسی اور کی ذریت سے. تو زیادہ غافل نہ ہونا. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے. مراد کیا ہے اس سے؟ کہ تمہارا انجام بس آنے والا ہے. اللہ کو ستا کر اپنی طرف سے اللہ کی نافرمانی کر کے یہ نہ سمجھنا تم کہ تم نے کوئی بازی جیت لی ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ لآتن، آنے والا ہے تم سے جو وعدہ کیا گیا، اور جو آنے والا ہے اس کو کہتے ہیں وہ تو قریب ہی ہے. تو قیامت تو چل پڑی ہے، ہر سیکنڈ کے ساتھ قیامت قریب سے قریب تر آ رہی ہے. چلو قیامت بہت دور کسی کو لگتی ہے تو اللہ نے موت کا بھی تو وعدہ کیا ہوا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. تو ہر سانس، ہر دل کی دھڑکن کہاں لے کے جا رہی ہے تم کو؟ دنیا سے دور اور قبر سے قریب، زندگی سے دور اور موت سے قریب. تو لآتن جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ تو آنے ہی والا ہے، وہ تو ہو کر ہی رہنا ہے. تو جاگتے کیوں نہیں تم؟ صرف دنیا کے لیے کیوں زندہ ہو؟ قبر کی زندگی کی بھی تو فکر کرو. اللہ کو ہرا نہیں سکتے تم. جو اللہ نے ڈیسائیڈ کر دیا وہ ہو کے رہنا ہے. تمہارے آسٹرچ ایٹیٹیوڈ سے، تمہارے ڈینائل سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا کہ تم نے صاف چٹا انکار کر دیا کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں. تمہارے کہنے سے کیسے ہو جائے گا؟ نہیں، آخرت کی زندگی ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہوا ہے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یا قوم، اے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، چلو تم کرو عمل اپنی جگہ. یہ کیا ہے؟ اجازت ہے؟ کوئی اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اعملوا علی مکانتکم، جو چاہو تم عمل کرو اپنی جگہ. لوگ اس طرح آؤٹ آف کانٹیکسٹ قرآن کو کوٹ کرتے ہیں. تو یہاں کیا کھلی اجازت ہے کہ تم کافر ہو جاؤ، تم مومن ہو جاؤ، تم ہندو ہو جاؤ، تم مشرک ہو جاؤ، تم موحد ہو جاؤ، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، واٹ ایور یو ڈو، بس عمل کرتے رہو؟ یہ اجازت ہے کہ دھمکی ہے؟ یہاں پر دھمکی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر. اعملوا علی مکانتکم، کرو جو کرتے ہو تم اپنی جگہ. انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں. بڑی سخت وارننگ ہے اس کے اندر کہ تم سارے مشرک مل کر عمل کرتے رہو. اور یہ ان کے لیے جمع کا صیغہ آیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واحد آیا ہے. اور واحد کیا آیا ہے؟ اسم. ان کے لیے جمع اور فعل. یہاں واحد اور اسم، اس سے بھی فرق پڑتا ہے معنوں میں. اسم میں بہت زور ہوتا ہے. انی عامل میں رسول کا عزم، ان کا ڈٹرمنیشن، ان کا ریزولو جھلک رہا ہے کہ تم سارے ایک طرف، میں ایک طرف. تم جو مرضی کرتے ہو کرتے رہو، میں بھی ڈٹا ہوا ہوں. انی عامل، میں بھی عمل کرتا رہوں گا جو اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے. فسوف تعلمون، ان قریب پتہ چل جائے گا تم کو. سون یو ول فائنڈ آؤٹ. یہ بھی دھمکی ہے بہت سخت. فسوف تعلمون اللہ کبھی مومنوں سے نہیں کہتا کہ ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. ہمیشہ آتا ہے یہ دھمکی کے لیے. ول سون فائنڈ آؤٹ، ابھی پتہ چلے گا. جیسے کہ پرانے زمانے میں امائیں دھمکی دیتی تھیں کہ آنے والے ہیں ابا، ٹھہر جاؤ، ابا آنے والے ہیں. اب شاید بچے دھمکیاں دیتے ہیں اماں کو، ٹھہر جائیں، ابا آنے والے. بہرحال فسوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ انجام کار کس کے حق میں بہتر ہے. انہ لا یفلح الظالمون، حقیقت یہ ہے ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. ظالم کامیاب ہوں گے ہی نہیں. اس میں پورا یقین ہے کہ کافروں کو پتہ تھا کہ وہی ظالم ہیں، ان کو معلوم تھا. دیکھیں ضمیر سب کے ساتھ اللہ نے رکھا ہوا ہے. بڑے سے بڑے ایتھسٹ جو ہیں ان میں سے بعض کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ موت کے وقت انہوں نے کہا کہ مے گاڈ فرگیو می، اللہ مجھے معاف کر دے. بڑے بڑے لوگوں نے دہریہ ہونے کے دعوے کرے. جب مشکل آئی
تو وہ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں گئے، کرسچن تھے تو چرچ گئے، یہودی تھے تو سیناگوگ گئے، اور مسلمان تھے تو مسجد کا رخ کیا۔ پتہ تھوڑی چلتا ہے اندر سے کہ اندر کب پکارا اللہ کو۔ ان کو معلوم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ ظلم کر رہے ہیں۔ پتہ تھا مکے والوں کو کہ ہم جو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عاجز کر رہے ہیں ہمارا قصور ہے، مسئلہ ہمارا ہے، کوئی قصور ان کا نہیں، کوئی جرم ان کا نہیں۔ اپنی بیٹیاں دفن کرتے تھے تو معصوم بچیاں، کیا قصور تھا ان کا؟ پتہ تھا ان کو کہ ہم ظالم ہیں، تو یہاں ان کے ظلم کا ذکر کیا۔ اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کچھ کم عقلی کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ ہوگا۔ ہم اس کو دوسروں کا قصہ نہ سمجھیں، اساطیر الاولین سمجھ کر نہ پڑھیں، اجنبی لگیں گی یہ باتیں، اس لیے کہ یہ بدعات ہمارے ہاں پائی نہیں جاتی اس شکل میں، تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ ایک ڈسکنیکشن فیل ہو، لیکن آپ اپنے امیجنیشن سے خود فل کر لیں کہ ہم نے کیا کیا رسومات شادی بیاہ اور موت وغیرہ میں گھڑ لی ہیں، اور کیا کیا بدعات ہم نے دین کے نام پر ایجاد کر لی ہیں۔ بدعات ہمیں کہاں تک لے گئی ہیں، شرک تک پہنچا دیا ہے ہم کو، تو اس کو ذہن میں رکھیں اور پھر دیکھیں۔ فرمایا وَجَعَلُوا، ان لوگوں نے بنا لیے، کن لوگوں نے؟ اوبویسلی اشارہ کس کی طرف ہوگا؟ کفار مکہ کی طرف، عربوں کی طرف۔ جعلوا للہ، انہوں نے بنا لی اللہ کے لیے، مما ذرأ من الحرث والانعام نصیبا، ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کر دیا۔ اللہ کو دیتے تھے اللہ کا حصہ؟ جی ہاں، دیا کرتے تھے اللہ کو۔ فقالوا، اور کہتے تھے ھذا للہ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ دیکھیں شرک تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کو نہ مانے، یہ تو مزے کی بات ہے۔ شرک کا مطلب کیا؟ اللہ کو مان کے اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا دینا، اللہ کے ساتھ شریک بنا دینا۔ ہندوؤں کے ہاں جو کہ حد درجے کا شرک ہے، ان کے ہاں بھی ایک وہ ٹاپ کے اوپر ایک کیپٹل جی والا گاڈ ضرور موجود ہے، اس کے بعد چھوٹے گاڈز اینڈ گاڈیسز، چھوٹے جی سے، لوور کیس جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز ان کے ہاں موجود ہیں۔ تو ان کے ہاں بھی اللہ تو تھا۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے کہ انہوں نے مختلف اپنے دیویوں اور دیوتاؤں اور خداؤں کے مجسمے بنائے تھے، اللہ کا مجسمہ کوئی نہیں تھا، اللہ کا مجسمہ نہیں بنایا تھا انہوں نے کبھی۔ کہتے تھے اس کا نہیں مجسمہ بن سکتا، وہ اللہ ہے، اس کی شان الگ ہے۔ نام ہوتا تھا ان کے عبد الرحمن، عبداللہ، یہ نام ہوتے تھے، بیت اللہ، بیت اللہ ہی کہتے تھے وہ اس کو، تو اللہ کا بھی حصہ نکالتے تھے۔ ٹھیک ہے، سو فار سو گڈ۔ اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ اب مسئلہ شروع ہوا آگے سے، بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، بزوم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے۔ بس ایز سون ایز انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کا حصہ ہے، اللہ نے اس حصے کو رد کر دیا جو انہوں نے اللہ کے نام پر نکالا تھا۔ اللہ کو پارٹنرشپ نہیں چاہیے، اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ بے حد غیرت مند ہے۔ جب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جاتا ہے، اللہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر تم کو عربوں کی جہالت معلوم کرنی ہو تو سورۃ الانعام میں وَجَعَلُوا، یہ جو ہم شروع کر رہے ہیں نا آیت 136، یہاں سے لے کے آیت 140 تک پڑھ لینا، قد خسر الذین قتلوا، وہاں تک پڑھ لو، عربوں کی جہالت کا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ہے، تو اللہ نے کہا بِزَعْمِهِمْ، یہ زوم ہے ان کا۔ اللہ تعالیٰ شرک کے ساتھ کوئی ہدیہ، کوئی قربانی، کوئی نظر نیاز، کچھ نہیں اللہ قبول کرے گا۔ اور کہتے تھے ھذا لِشُرَكَائِنَا، یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے۔ دیوی دیوتاؤں کے خداؤں کی نیاز بھی دیتے، اور سوچتے کہ اللہ بہت خوش ہو رہا ہے۔ ایک یہ دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں نا جلتی پر تیل، ایک تو شرک کرتے، اوپر سے یہ کہتے تھے کہ ہم جو دیوی دیوتاؤں کے نام پر نظریں نذرانے چڑھا رہے ہیں، ایسا کرنے سے اللہ خوش ہو رہا ہے، اور اللہ نے خود کہا ہے ہم سے کہ تم یہ کرو تو میں بہت خوش ہوں گا، تم میرے شریکوں کو خود کو خوش کر دو۔ آج ہم کچھ پیچھے ہیں، جتنے بھی مزاروں پہ جا رہے ہیں، کیا خیال ہے ان کا کہ اللہ خفا ہو رہا ہے اس سے؟ وہ تو سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، اللہ تو بہت خوش ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، جیسے کہ انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے
اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو اس کے بچوں کو خوش کرو. ظاہر ہے اگر کوئی میرا دل جیتنا چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ میرے بچے کو خوش کرنا چاہے وہ، میں بھی خوش ہو جاؤں گی اس سے. نعوذ باللہ، اللہ کو ایسا سمجھ لیا انہوں نے. تو یہ مزاروں کا معاملہ بھی تو یہ ہے کہ اللہ کے مقرب ہیں یہ سارے قبر والے. جب جا کے ان کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کی قبر پر ہم جب چادریں چڑھاتے ہیں، ہم منت کے لڈو یہاں اٹھا رہے ہیں جا کر، نظر نیازیں یہاں آفر کرتے ہیں، ہم دیگیں یہاں چڑھاتے ہیں جا کر، تو اللہ بہت خوش ہو رہا ہے. ایگزیکٹلی ہم یہی سمجھتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن دیگیں چڑھوا لیں ان سے، چادریں چڑھوا لیں ان سے. تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے سب کچھ یہ. اللہ کو شرک سے نفرت ہے. ہم نے پڑھ لیا سورۃ النساء میں کہ اللہ تعالیٰ شرک نہیں بخشے گا قیامت کے دن، باقی جس کے لیے اور جو چاہے گا بخش دے گا. اچھا، ایک تو یہ ترا تھا ان کا. اوپر سے کیا تھا؟ فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم ساء ما یحکمون. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے ہے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. اچھا جناب، اب کیا مسئلہ تھا؟ اب مسئلہ یہ تھا کہ ایک تو حصہ نکالا اللہ کے لیے. اللہ کو تو اللہ نے تو ویسے ہی اس کو رد کر دیا. ہم سورۃ الفرقان میں پڑھیں گے نا، قیامت کے دن لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر آئیں گے. عملوا من عمل، بڑے بڑے عمل ہوں گے. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وقدمنا الی ما عملوا من عمل، ہم بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف. فجعلناہ ھباء منثورا، ہم اس کو بنا دیں گے غبار. ایک لگتا ہے ٹھوکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی نا، اور وہ ساری نیکیاں جس کے اندر شرک کی ملاوٹ ہوگی سب غبار بن کے رہ جائے گا. کوئی وزن نہ ہوگا اللہ کے ہاں قیامت کے دن ان اعمال کے اندر. تو کوئی یہ نہ سوچے کہ اچھا ہم نے تو عید الاضحیٰ پر بھی تو قربانی کی تھی، اب ہم نے جو ہے فلاں مزار پر بکرا قربان کر دیا. نہیں، اللہ کو کچھ نہیں چاہیے. اللہ قبول نہیں کرتا اس طرح کی چیزوں کو کہ ہم بسم اللہ کہہ رہے ہیں نا، بسم اللہ کہہ کے ہم مزار پر قربان کر رہے ہیں. اللہ قبول نہیں کرتا. اب ہوتا کیا تھا ان کے ہاں معاملہ؟ یہ ہوتا تھا کہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز میں انہوں نے خود بخود اضافہ بہت کر دیا تھا. دیکھیں، زکوٰۃ تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے ان پر فرض تھی. اب ہوتا کیا تھا کہ ساتھ ہی غیر اللہ کے نام کی انہوں نے نظر نیاز میں جو اضافہ کر دیا تھا، تو اب کرتے کیا تھے کہ مثال کے طور پہ کسی سال اگر کراپ کم ہوا، یا مثال کے طور پہ اگر 2 بکریاں ہیں، ہاں، ایک انہوں نے اللہ کے نام پر قربان کرنے کو رکھی اور ایک مثال کے طور پہ لات منات یا عزا کے نام پہ قربان کرنے کو رکھی. اب کیا ہوا؟ اگر تو جو لات یا منات کے نام والی بکری تھی اگر وہ مر جاتی تھی نا، تو کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نام والی بکری کو لات یا منات یا اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کر دیتے تھے. کہتے تھے اللہ تو غنی ہے، اس کو تھوڑی کو ضرورت ہے. تو اللہ کا حصہ لے کر اپنے معبودوں کو دے دیا کرتے تھے. ایگزیکٹلی جو بات ابھی ہم نے کری کہ مزاروں یا پیروں کے نیاز دلوانے میں کمی نہیں ہوتی. مزار پر ضرور جائیں گے فاتحہ پڑھنے، چاہے نماز نہ پڑھیں. اور میجورٹی کو آپ دیکھ لیں، جو مزاروں پہ جاتے ہیں حاضریاں دیتے ہیں، میجورٹی نماز نہیں پڑھتی. کتنی عقل کی کمی ہے، کیسی کیسی حماقتیں انہوں نے کریں. تو یہ ان کی کم عقلی کی دلیل ہے. وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، جو اللہ کا حصہ تھا وہ تو مشرکوں کو چلا گیا. تو اگر تو ان بتوں کے نام کی دیویوں کی یا دیوتاؤں کے نام کی بکری یا بکرا مر گیا تو اللہ کے نام کا لے کر ان کو دے دیتے ہیں، ان کے نام پہ قربان کرتے ہیں. اور کبھی اگر ایسا ہو کہ جو بکری یا بکرا یا جانور اللہ کے نام پہ رکھا تھا اگر وہ مر گیا تو اپنی دیوی دیوتاؤں والا جانور اللہ کے نام پہ قربان نہیں کرتے تھے. اللہ نے کہا بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی حماقت کی کم عقلی کی مثال، اب ان کے ظلم کی مثال آگے آ رہی ہے. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ، اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنما بنا دیا. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ
لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ تو اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کریں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ یہ ایسا نہ کرتے، اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنے جھوٹ میں لگے رہیں۔ یہ ظلم ان کا دیکھیں، یہ سب شرک کے انڈے بچے ہیں جو کہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ شرک ایسا ہی حماقت کا معاملہ سکھاتا ہے، شرک ایسا ہی ظلم سکھاتا ہے۔ اور اولاد کے قتل کی مختلف وجوہات تھیں۔ ٹاپ آف دا لائن غربت، نمبر 2 غیرت۔ غربت کی وجہ سے تو قتل کرتے تھے، غیرت کی وجہ سے بیٹی کو بوجھ سمجھنا، کوئی داماد بن کر آئے گا، یا کوئی ریڈ اگر ہو گئی تو ہماری عورتوں کو وہ لونڈیاں بنا لیں گے، تو کہا چلو قتل ہی کر دیتے ہیں ان کو۔ پھر بھیٹ چڑھاتے تھے، یہ اولاد کی بھیٹ یہ مشرک مذاہب کا حصہ رہی ہے، ہیومن سیکریفائس۔ یہ جتنے مشرک مذاہب ہیں، چاہے وہ اس وقت ہم جا کر دیکھیں برازیل وغیرہ کی ہسٹری پڑھیں، یا مثال کے طور پہ ساؤتھ امریکہ کی ایزیٹکس انکاس کا ذکر ہم نے کیا تھا، وہاں سب انسانی بھیٹ کا رواج پایا جاتا تھا۔ تو یہ اولاد اپنی بھیٹ چڑھایا کرتے تھے اپنے معبودوں کے نام پر۔ تو کہا کہ یہ ان کے شرکاء ہیں جن کے نام پر یہ سارے کام کرتے ہیں، اور اس پہ یہ کام سچ بہت گیا ہے ان کے لیے۔ بڑے خوشنما ٹائٹل لگا دیے ہیں، جسٹیفیکیشن تلاش کر لیے ہیں ہر ایک کے لیے۔ غیرت کا لیبل کتنا اچھا ہے، ہر ایک کو غیرت کا نام اچھا لگتا ہے، کوئی نہیں چاہتا کوئی مجھ کو بے غیرت کہے۔ تو کہا دیکھو غیرت اگر تم میں ہے نا، تو غیرت کی وجہ سے تو ہم بیٹی کو قتل کر رہے ہیں، دفن کر رہے ہیں۔ اتنا گھناؤنا جرم، اور کیسے تھپکی دے دی ضمیر کو غیرت کے نام پر۔ یہ ہے زخرف القول غرورا، وہ اس زمانے کی چیزیں تھیں، اب تو خیر غیرت کی فکر ہی کسی کو کوئی نہیں۔ اب ہم نے تو بہت تفصیل سے بات کر لی کہ آج کیا ٹائٹلز دیے جاتے ہیں، گناہوں کو کن کن ٹائٹلز کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ اولاد کا قتل کر دینا تاکہ بھی کھانا پینا سب کے لیے موجود رہے، بہت زیادہ پاپولیشن نہ بڑھ نہیں پائے اور غربت نہ آنے پائے۔ تو غربت کا بھی بہت اچھا ایک انہوں نے بہانہ تلاش کیا، کون نہیں چاہتا غربت دور ہو جائے؟ تو کہا کہ جتنے کم منہ کھانے والے ہوں گے اتنا زیادہ غذا کا معاملہ وافر ہوگا ہمارے لیے۔ تو یہ کھانے پینے کے نام پر اولاد کو قتل کر دیا انہوں نے، بلائیں ٹالنے کے لیے اولاد کو بھیٹ چڑھانے لگ گئے۔ کون نہیں چاہتا کہ بلا دور ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ اس پہ تو بھیٹ چڑھانی پڑے گی۔ اور یہ تو ہندوستان میں بھی سنا گیا، بعض دفعہ سنا ہے کہ خزانے وزانے لوگ دفن کرتے تھے، اوبویسلی بینکس تو ہوتے ہی نہیں تھے، تو کہتے تھے اچھا فلاں جگہ خزانہ دفن ہے، اگر وہ چاہیے تو اپنے بیٹے کو قتل کر دو۔ اور یہ آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ ہیومن سیکریفائس کرتے ہیں آج بھی، اپنا بچہ نہیں تو کسی اور کا بچہ اغوا کر لیتے ہیں اور اس کو پھر قتل کر دیتے ہیں۔ جادو ٹونے کے لیے بھی بچوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے باڈی پارٹس حاصل کرنے کے لیے کہ فلاں دیوتا یا دیوی کی بھیٹ چڑھانا ہے ہم کو، یہ فلاں باڈی پارٹ چاہیے، تو بچوں کو کڈنیپ کر کے قتل کر کے ان کو جسم کا وہ حصہ نکال کر اور پھر اپنے شیطانوں کے بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ سیٹن ورشپ کے اندر بھی یہ ہوتا ہے۔ تو یہ دراصل ہلاکت ہے، ان کی اخلاقی ہلاکت ہے، ان کی آخرت کی ہلاکت ہے، ہر سو نسل برباد کر رہے ہیں، اور دین مشتبہ ہو کے رہ گیا ان کے اوپر، عجیب گڈمڈ ہو کے رہ گیا۔ اللہ نے فرمایا اللہ چاہتا تو ان کو ایسا کرنے سے روک دیتا، لیکن پھر یہ جبر ہو جاتا ہے، فریڈم آف چوائس تو پھر نہ رہتی، اور دنیا تو ساری کی ساری دراصل امتحان ہی کے لیے ہے۔ انسانوں کے پاس چوائس ہے، اسی پر قیامت کے دن فیصلے ہوں گے تم نے چوز کیا کیا تھا اپنے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ چھوڑیں ان کو، وما یفترون، اور جو یہ کام اوندے سیدھے کر رہے ہیں ان کاموں کو بھی چھوڑیں۔ یعنی کیا کہا اسلام نے، کیا چھوڑ دینا ہے؟ کہ بدعت ایجاد نہیں کرنی، شرک کو چھوڑ دینا ہے، اور کیا چھوڑ دینا ہے؟ اولاد کو قتل کرنا چھوڑ دینا ہے۔ تو اسلام آیا ہے پرزرویشن آف لائف کے لیے، تحفظ جان اسلام کے شرعی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ جو شریعت مقاصد خمسہ ہم دیکھتے ہیں، شریعت کے جو 5 مقاصد ہیں، تحفظ جان، تو انسانی جان بہت قیمتی چیز ہے۔
اب ان کی ایک اور رسم آگے آ رہی ہے، وقالو، اور یہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ مشرکین مکہ، هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ کہتے ہیں یہ جانور اور یہ کھیت محفوظ ہیں، ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے۔ پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور یہ سب انہوں نے اللہ پر جھوٹ گھڑا، عنقریب اللہ ان کے جھوٹ کا بدلہ ان کو دے گا۔ یہ آپ کو یاد ہے پیچھے ہم نے وہ بحیرہ اور صائبہ اور حام یہ سارے الفاظ پڑھے تھے سورۃ المائدہ میں۔ تو یہ جو غیر معقول سینسلیس قسم کی رسومات انہوں نے بنا لی تھیں، آربیٹری لاز بنا لیے تھے کہ کیا کہ فلاں جانور یا فلاں کھیت کا استعمال جائز نہیں ہے۔ امیجن کریں ایک ہی درخت، اس درخت کا پھل آدھوں کے لیے حلال، آدھوں کے لیے حرام۔ ایک ہی برانچ پہ اگر مثال کے طور پہ انگور ہیں، ایک ہی بیل کے انگور ہیں، آدھوں کے لیے حرام ہیں، آدھوں کے لیے حلال ہیں۔ بھئی آن واٹ بیسز؟ نہیں، خود سے بس آربیٹری لاز بنا لیے کہ فلاں جانور فلاں کھیت کا استعمال جائز نہیں ہے۔ ہاں، مزے کی بات کیا ہے؟ الا من نشاء بزعمہم، ہاں جس کے لیے ہم چاہیں گے وہ خالی کھا سکتا ہے، جس کو ہم اجازت دیں گے۔ یہ ہم کون ہیں اجازت دینے والے؟ یہ استھانوں کے مجاور، انچارج۔ آپ یہ سوچیں کہ اس طرح یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کہ یہ چیز تو بارڈ ہے، مثال کے طور پہ یہ جو گائے کا بچہ ہے اسے کوئی نہیں کھا سکتا۔ کون کھا سکتا ہے؟ صرف وہ کھا سکتا ہے جس کو ہم اجازت دیں۔ تو جس کو اجازت ملتی ہوگی، جس کو این او سی اسپیشل ملتا ہوگا، وہ اپنے آپ کو کیا اسپیشل سمجھتا ہوگا؟ کہ کیا اللہ کی نظر میں اعلیٰ مقام ہے میرا کہ آئی ایم دا اونلی ون ہو از الاؤڈ ٹو ایٹ اٹ، یہ باقی عوام جو ہے کچرا سارا کچرا پارٹی یہ نہیں کھا سکتا، یہ تو نہیں کھا سکتے۔ تو لوگوں کی نظروں میں ریلیجس ایلیٹ بن جاتے ہوں گے جن کو پرمیشن مل گئی، اسپیشل پرمیشن۔ تو پھر کیا ہوتا ہوگا کہ جو باقی لوگ ہیں جن کو پرمیشن نہیں ملی، وہ ان بتوں کے خدمت گاروں کو خوش کرنے کی کیسی کیسی کوششیں کرتے ہوں گے کہ ان کو بھی چنے ہوئے لوگوں میں شامل کر لیں، وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں، جیسے کہ نعوذ باللہ۔ اسلام کہتا ہے کسی کو اختیار حاصل نہیں ہے حلال حرام کرنے کا، نبی کو بھی نہیں۔ تو سوچیں کہ پھر صدق اور عدل کس دین کے اندر ہے؟ یہ کوئی صدق اور عدل کی باتیں؟ اور کچھ جانور تھے ان کی پیٹھوں کو حرام کر دیا تھا کہ اس پہ سواری نہیں ہوگی، ویسٹ آف ریسورس، بلا وجہ ایبسلیوٹ ویسٹ، کوئی جانور میں تقدس نہیں ہے، جانور کہاں سے مقدس ہو گئے؟ اور کچھ ایسے جانور ہوتے تھے کہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا خاص طور پہ نام نہیں لیتے تھے، اپنے بتوں کا نام لیتے تھے، کھلا شرک، مختلف ٹیبوز بنا لیے تھے۔ اور سب سے بری بات کیا؟ افتراء علیہ، یہ سب کچھ کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ نے کہا ہے ہم سے کہ ہم ایسے کریں۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ تو ضرور اس جھوٹ کی سزا ان کو دے گا۔ خود ساختہ شریعت بنا کے پھر اللہ کے سر پہ رکھ دیا لے جا کر، نعوذ باللہ۔ اسی کے شرک نا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اس کو جسٹیفائی کرنا ضروری ہے۔ جو بھی مزار پرستی کر رہے ہیں، جو قبر پرستی کر رہے ہیں، جو پیر پرستی کر رہے ہیں، ان کو جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اسلام کا حصہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مزاروں پہ شرک نہیں ہو رہا، کہتے ہیں یہ تو توحید ہے، توحید خاص توحید ہے۔ اپنے پیروں کو سجدے کرتے ہیں، کہتے ہیں تعظیم کی وجہ سے ہم ایسے کر رہے ہیں۔ تو یہ سارا شرک جو ہے یہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی نمٹ لے گا ان سے۔ اور خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے، یاد رکھیں اس کو، لیکن دین ابراہیمی کی تعلیمات کو چھوڑ کے خود ساری رسمیں گھڑ لی تھیں۔ اب ان کی ایک اور رسم کا ذکر آ رہا ہے یہاں پر، وقالو، اور کہتے ہیں، ما فی بطون ھذہ الانعام، اس جانور کے پیٹ میں جو ہے بچہ، خالصۃ لذکورنا،
یہ تو خالی مخصوص ہے، ایکسکلوسیولی ہمارے مردوں کے لیے ہے، یعنی کہ جب یہ پیدا ہوگا تو اس میں خالی اس کو مرد کھائیں گے. کوئی عقل کی بات ہے، کوئی ریزن ہے اس کے اندر؟ نہیں، عقل کی تو بہت سی باتیں نہیں ہیں، لیکن ہم بھی کرتے ہیں ان کو. وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا، اور کہتے ہیں ہماری عورتوں پہ حرام ہے، شادی شدہ عورتوں کے لیے حرام ہے، مرد خالی کھا سکتے ہیں. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اگر تو وہ جانور کا بچہ مردہ پیدا ہو گیا، بکری کا بچہ، گائے کا بچہ، اونٹ کا بچہ، اگر وہ مردہ پیدا ہوا فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، سارے شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ حرام تھا، مردار حرام ہے. اس میں کہتے ہیں نہیں، اب عورتیں، مرد، کنواری اور متزوجہ اور سہاگنیں سب کھا سکتی ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُمْ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، ان کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں جن کا بدلہ ان کو دے کے رہے گا اللہ، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اس کو خبر ہے. تو مختلف قسم کے چڑھاوے نذرانے ہوتے تھے، بڑی پابندیاں تھیں، نہ کوئی علم اس کے پیچھے، نہ کوئی حکمت اس کے پیچھے، سب گھڑی ہوئی باتیں. اور اللہ نے کیا شان بتائی ہے کہ اللہ تو حکیم ہے، اللہ کے احکامات میں حکمت ہے، اللہ کے احکامات علم کی بنا پر ہیں. اچھا، ایک سوال ذرا سا اگر ہم لگا دیں اس کے آگے کہ جو کچھ یہ کر رہے تھے اٹس آل فار گڈ فن، معاشرتی رسومات تھیں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج کل یہی کہتے ہیں نا کہ حرج کیا ہے. تو جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ انہوں نے کچھ جانوروں کو اللہ کے ایسے ہی انہوں نے اپنے بتوں کے نام پہ آزاد کر دیا تھا، اور کچھ جانوروں کو کھانا حرام کر دیا تھا، کچھ مردوں کے لیے حرام، کچھ عورتوں کے لیے حرام. تو وہ اگر ان کو منع کرتے، وہ کہتے واٹس دا ہارم، کیا حرج ہے اس کے اندر؟ کوئی دل تو نہیں ٹوٹ رہا کسی کا، کسٹمز ہیں بس، ٹھیک ہے، کلچر ہے، کسٹمز ہیں، لیٹ اٹ بی، تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا، روزے تو رکھ رہے ہیں نا، چند رسومات ہیں ان کی، معاشرتی رسومات ہیں، اس پارٹ آف دا کلچر. تو کیوں منع کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ کلچر کی روٹ ہمیشہ ریلیجن کے اندر ہوتی ہے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ ہم کر کیا رہے ہیں. تو ذرا ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم نے کیا رسومات ایجاد کر لی ہیں اور کیا بدعات ہم نے ایجاد کر لی ہیں. نہ سر ہے نہ پیر ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، واٹس دا ہارم، حرج کیا ہے اس کے اندر؟ فرمایا قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ، نقصان میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی میں، بغیر علم کے. وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مہتدین، یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جھوٹ گھڑ کر حرام کر لیا، یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز راہ راست پانے والے نہیں ہیں. اگر ہم اپنے ہاں رسمیں دیکھنا شروع کریں تو ہم کو ہر کلچر میں جو مسلم ڈفرینٹ مائنورٹیز یا ڈفرینٹ ہمارے ایتھنیسٹیز ہیں، ان میں ہم دیکھیں ہمارے کس قسم کے کلچرل رسومات ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ بھی کسی کے ہاں رسم تھی کہ شادی کے بعد 3 دن تک شوہر کے گھر بیوی گوشت نہیں کھا سکتی. پتہ نہیں سنا ہے آپ نے کہ نہیں سنا، میں نے تو پہلی دفعہ یہ بات سنی تھی. لیکن اس قسم کی پتہ نہیں کتنی ہی چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں کہ محرم کا مہینہ اگر شروع ہو گیا خوشی نہیں منائیں گے، شادی نہیں کریں گے. یہ تک کسی خاتون نے خود کہا کہ میں نے شاید محرم کے مہینے میں کوئی چیز سلنے دے دی تھی، وہ ایسی برباد ہو گئی، یا کوئی چیز خرید لی تھی وہ مجھ کو پہننا نصیب نہیں ہوئی. یہ کہاں سے آئیں ساری چیزیں؟ کس نے کہا؟ یہ خود سے ایجاد کر لی؟ کیا اللہ نے کہا قرآن میں ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیا علی رضی اللہ عنہ نے کہا؟ کیا فاطمہ نے رضی اللہ عنہا نے کہا؟ یا عمر نے کہا؟ یا عثمان نے؟ یا ابو بکر نے رضی اللہ عنہم؟ خود سے ہی، اپنی ہی طرف سے دین کو بھاری سے بھاری کرتے چلے جاتے ہیں. منت کے لڈو کہاں سے آئے؟ کس نے کہا منت کے لڈو ہونے چاہیے؟ کس نے کہا کہ 15 شعبان کو حلوے بننے چاہیے؟ کس نے کہا کہ عید منانی چاہیے مردوں کی، اور جو مردوں کو چیزیں پسند ہیں وہ پکانی چاہیے اور کھانی چاہیے؟ کہاں سے آیا یہ سب کچھ؟ یا قبروں پہ چراغ جلانا جا کر، یا آتش بازیاں کرنا،
کوئی چیز دین کا حصہ نہیں، لیکن ہم خود ان نامعقول چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن ہم وی ڈونٹ ایون بیٹ این آئی لیڈ، ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی نام آئے فوراً کھڑے ہو جاؤ؟ وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ کے رسول کی سواری آ گئی، سارے کھڑے ہو جائیں، ان کا نام لے لیا کھڑے ہو جائیں۔ تو جو نماز پڑھ رہے ہیں اور درود پڑھتے ہیں اس کے اندر اور سلام بھیجتے ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کھڑے ہو جایا کریں نا۔ پھر اللہ نے اتنی ساری نماز کھڑے ہو کے سکھائی ہے اور کتنی ساری نماز ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر اس طرح پسند تھا کہ میرے نبی پر درود کھڑے ہو کر ہی بھیجنا چاہیے، تو اللہ جب ہم قیام کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس میں درود رکھ دیتا، نہیں ہے نا؟ تو پھر کس نے کہا کہ گستاخ ہے تو مجلس سے نکل جائے؟ کیوں نہیں کھڑا ہوا درود پڑھتے وقت؟ سلام کے لیے کھڑے ہو کے سلام پڑھو تم، اور پھر 10 دلیلیں خود نکال لیتے ہیں کہ جب کوئی بڑا آتا ہے تو کیا ہم کھڑے ہو کے سلام نہیں کرتے اس کو؟ دلائل دیکھیں نا، زخرف القول غرورا، کہ عزت نہیں کرتے بڑوں کی ہم۔ تو جب ہمارے بڑے آتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول کا نام لے رہے ہیں تو کھڑے نہیں ہو رہے، تو ہر اذان کے وقت کھڑے ہوا کریں۔ 5 وقت اذان میں دہرایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ کے نام پہ نہیں کھڑے ہوں گے تو نبی کا نام اللہ کے نام سے بڑا ہو گیا کیا؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں ایڈ کر کر کہیں بہشتی دروازہ ہم نے بنا لیا کہ فلاں جگہ ایک دروازہ ہے فلاں پیر کے مزار پر، جو وہاں جائے گا اس دروازے سے داخل ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کتنی ڈیتھس ہوتی ہیں، اسٹیمپیڈز ہو جاتی ہیں، لوگ کچل جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، ایک خاص وقت پہ وہ دروازہ کھولا جاتا ہے اور لوگ پہلے سے جمع ہو گئے ہوتے ہیں اور ایک خاص مدت کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان لوگوں سے تم نے کیوں یہ کام کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں فلاں پیر کے مزار پر جاؤ اور وہاں پر پتہ نہیں جھولے پڑے ہوئے ہیں اور جھولا جھولیں گی عورتیں وہاں پر، اور پتہ نہیں گود میں پتا گر گیا تو بیٹا ہوگا، تو پھول گر گیا تو اللہ جانے بیٹی ہوگی، کیا ہوگا؟ تو وہاں جا کے جو ہے پھر اولاد مانگو، تو ابھی تو نام رکھتے ہیں پیر بخش۔ وہ کہتے ہیں مکے کے کبوتروں کا دانہ اٹھا کر لے آؤ اور جس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی اس کو کھلا دو، اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں ہمارے دین کے اندر ہیں، اور کوئی پوچھے اگر تو پھر دیکھیں ذرا غصہ لوگوں کا، اور رسموں کی تو بات ہی نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں اس موضوع کو تو نہ ہی چھیڑیں تو اچھا ہے۔ جو ہمارے یہاں مائیوں اور مہندیاں اور ہمارے یہاں چوتھیاں، اور بچوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتا چوتھی کس کو کہتے ہیں اور چلہ کس کو کہتے ہیں اور 40واں کس کو کہتے ہیں، اور پالنا جو ہے وہ تو ماموں ہی دیں گے۔ بھئی کیوں دیں گے ماموں؟ کوئی ریزن ہے اس کا، لیکن رسم بنا لی ہے نا۔ کیا کچھ بوجھ لادے ہیں ہم نے اپنے اوپر، اور اگر بتاؤ تو پھر دیکھیں کیا وہ مشرک خفا ہوتے ہوں گے جو ہم خفا ہوتے ہیں آج۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سارے انہوں نے جو ہے یہ سارے مسئلے خود گھڑ لیے ہیں، اولاد اور مال برباد کرتے ہیں بیکار کی رسموں میں، سیلف کریٹڈ ریچولز کے اندر، دنیا آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جب اللہ نے یہ سب کچھ نازل کیا تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے مشرکین نے انٹروسپیکشن کیا ہو، ریئلی وہ کہتے ہیں نا لائٹ بلب نہیں چلتا ایک دم دماغ کے اندر کہ او مائی گاڈ واٹ آر وی ڈوئنگ۔ بعض دفعہ انسان جو ہے نا بس وہ لگے میں لگا روٹین کے طور پہ سوچے بغیر کیے جاتے۔ شب رات آ رہی حلوہ پکا، شب رات آ رہی حلوہ پکا، پکا پکا پکتا رہا، پھلجھڑیاں چھوڑیں، چراغ جلا لیے، کر رہے ہیں بس۔ کوئی احساس دلاتا ہے نا کہ واٹ آر یو ڈوئنگ، کیا کر رہے ہو، تو انسان چونک جاتا ہے، کھٹک جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ کر رہے تھے، صدیوں سے ہو رہا تھا، قرآن نے توجہ دلائی کہ کیا کر رہے ہو سکتا ہے غریبانوں میں جھانکا ہو کہ واقعی واٹ آر وی ڈوئنگ۔ پھر سوچا ہو کہ کیا حماقت کی باتیں ہیں ساری، اس اونٹ کے اندر کیا تقدس ہے، اس لیے کہ اس کے اتنے بچے پیدا ہو گئے صرف اس لیے، اس گائے کے اندر کیا خاص بات ہے، اس بکری کے اندر کیا سرخاب کے پر لگ گئے ہیں جو جتنی اسپیشل ہو گئی ہے، یہ 4 ٹانگوں والی نارمل بکری ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے ایک نئی نظر سے سوچنا شروع کیا، اور قرآن کہتا ہے اپنے بارے میں، قرآن نئی سوچ پیدا کرتا ہے، ہم نئی نظر سے لوگ چیزوں کو دیکھنا شروع کرتے ہیں اور جج کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو آہستہ آہستہ قرآن نے گمراہی کو ان کے چپ کیا کہ دیکھو اس دین کی بنیاد جس کو تم فالو کر رہے ہو اس کی بنیاد جہالت پر ہے، لا علمی پر ہے، ظلم پر ہے، اولاد کے قتل کی باتیں ہیں، خود کو رزق سے محروم کرنے کی باتیں ہیں، جھوٹ پر ہے سارا دار و مدار تمہارے دین کا۔ اس کے مقابلے میں اس نور کو دیکھو جو ہمارے نبی لے کر آئے ہیں۔ اسلام سراسر علم پر مبنی ہے، عدل کی بات کرتا ہے، اولاد کی قدر کرواتا ہے،
زندگی کو ویلیو کرتا ہے، سچ پر مبنی ہے، براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہے، الصادق الامین پہنچا رہے ہیں تم تک۔ سراسر تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اسلام میں، اور تمہارے دین میں سراسر دنیا اور آخرت کا نقصان ہے۔ اب آگے اللہ کی شان اور بیان ہو رہی ہے کہ اسلام محروم کرنے والا دین نہیں ہے، بلکہ اسلام تو عطا کرنے والا دین ہے، یہ تو دینے والا ہے۔ اور کبھی اگر موقع آپ کو ملے تو مختلف کلچرز کے اندر جو مختلف ٹیبوز پائے جاتے ہیں، کبھی ان پر بھی بات کر کے دیکھیں۔ پیریڈز کے ساتھ کیا کیا ٹیبوز ہیں۔ عورت کا حیض ہے کہ اس کے لیے عذاب بنا دیا ہے بیچاری عورت کے لیے، گھروں میں رہنے نہیں دیتے، گھر سے نکال کر ایک اور انہوں نے گھروں کے باہر کمرے بنائے ہوتے ہیں، جس عورت کے پیریڈ شروع ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں وہاں چلی جاؤ، ہاتھ نہیں لگانے دیتے کھانے پینے کی چیزوں کو، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، کہتے اس کے ٹچ سے ہم ناپاک ہو جائیں گے، خود پوری کی پوری ناپاک ہے۔ اتنے سارے ٹیبوز ہیں جس کے ساتھ لگا دیے بیچاری کے ساتھ، اور بعض دفعہ وہ عورتیں ان کو پتہ نہیں کہاں ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ سانپ وغیرہ بھی ڈس لیتے ہیں، ان کو مر جاتی ہیں وہ وہاں پر۔ ان کے ہاں جو عدت ہوا کرتی تھی عربوں کے ہاں، مشرق عربوں کے ہاں 1 سال عدت ہوتی تھی ان کے ہاں عورت کی، 1 سال۔ اور 1 سال کی عدت کیسی ہوتی تھی، آؤٹ ہاؤسز میں ڈال دیا کرتے تھے عورتوں کو، 1 سال وہ نہا نہیں سکتی تھیں، پاک نہیں ہو سکتی تھیں، اور اس قدر جراثیم وغیرہ ان کے ساتھ لگ جاتے تھے کہ بعض دفعہ پھر جب ان کو نکالتے تھے وہ 1 سال کے بعد، تو کسی جانور کو ان کے ساتھ ٹچ کرتے تھے وہ جانور مر جاتا تھا۔ یہ حال کرتے تھے ان کا، اتنا ظلم کیا انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ہلکا کیا۔ تبھی تو آپ دیکھیں ان نامعقول چیزوں کو چھوڑ کر پھر یہ آ گئے نا اسلام کی طرف، تو ان کی نامعقولیت کا بتانا ضروری ہے ان کو کہ دیکھو کیا کیا چیزیں تمہارے دین کے اندر۔ اور یہ حقیقت ہے الحمدللہ، جو لوگ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اور جو سنت کو سمجھ لیتے ہیں، زندگیاں کتنی ہلکی ہو جاتی ہیں، سچ میں کتنی ہلکی۔ برتھ ڈے ہے کہ ایک بت ہے ہمارے ہاں، برتھ ڈے کیا ہے، عذاب ہے۔ اپنا مجھ کو یاد ہے جس زمانے میں اس قدر اہمیت ہوا کرتی تھی، جس کی برتھ ڈے یاد نہ رہی بس دیکھیں خفگی، دیکھیں پھر وہ ناراضگیاں ہوتی تھیں اس کے اوپر۔ اور تحفوں کا نہ صرف یہ کہ برتھ ڈے وش کرنی ہے، تحفہ دینا ہے، اور تحفہ بھی کیسا دینا ہے، اپنی جیب والا تحفہ نہیں، ان کی جیب والا، جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں وہ نہیں، ان کی توقع کے مطابق تحفہ دے کر بھی لوگ ناراض۔ کتنی زندگی ہلکی ہو گئی ہے، کوئی ایسا بوجھ نہیں رکھا اللہ نے کہ جس دن جو شخص پیدا ہوا لازماً ان کو تم کو ضرور وش کرنا ہے، اور نہیں وش کیا تو تم محبت ہی نہیں کرتے۔ کتنا اللہ نے ہلکا کیا ہے ہم کو، اللہ ہم ان چیزوں کو اپنانے والے بنے۔ چلے الحمدللہ، یہاں تک تفسیر ہماری مکمل ہوئی۔